يتفكون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اللہ جل جلالہ پروردگار عالم نے حضرت انسان کو مخاطب فرمایا اور حکم دیا اعبدو، میری عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ، وہ رب کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے، وانزل من السماء ماء، اور اس آسمان سے پانی برساتا ہے، فاخرج به من الثمرات، اور زمین سے ہمارے لیے رزقا لکم، ہم سب کے لیے رزق نکلتا ہے، ثمرات نکلتے ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس نہ بناؤ اللہ کے لیے کوئی بھی ہمسر، وانتم تعلمون، کہ تم اس بات کو خوب جانتے ہو۔ اس آیہ مقدسہ میں تصور عبادت، بلکہ یوں کہا جائے کہ اسلام میں اسلام کا تصور عبادت کیا ہے۔ ایک لفظ مطلقاً حکم دیا جا رہا ہے عبادت کرنے کا، دوسرا مقام ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا کہ عبادت کرو، اور یہ لفظ کلام مجید میں متعدد مقامات پر آ رہا ہے، اور اس کا عبد اور معبود اور عبادت، یہ تین لفظ آپ ذہن میں اگر رکھیں۔ ہم الہ کا معنی جو کرتے ہیں، لا الہ، الہ کا معنی جو کیا جاتا ہے وہ معبود ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت، معبود اور عبد۔ عبد، ہم سب عبد ہیں۔ عبد کا معنی کیا ہے؟ بندے۔ یہ عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنویت میں بہت زیادہ ایک گہرا سمندر پایا جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر سارے اہل علم اس سے واقف ہیں، اہل عرب واقف ہیں، معروف ہے، عرف ہے اس میں کہ عبد کا معنی بندگی اور غلامی میں آتا ہے۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ یہاں پر معنی کس میں آئے گا؟ غلامی کے معنی میں آئے گا، بندگی کے معنی میں آئے گا۔ اب عبادت کا جو اصلاً تصور یہاں سے ہمیں حاصل کرنا ہے کہ ایک عمومی ہے، عرفی ہے، اور اس دور میں اور آپ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ایک مسلمانوں کا عبادت کا تصور ہے۔ وہ اگر آپ 50 سالہ 100 سالہ کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اصلاً انسانوں کے جب سے غلام بنے ہیں، وہ جو بندگی یعنی غلامی ہمہ تن ہمہ وجود، ہم نے یہ بندگی کس کے لیے تھی؟ اللہ کے لیے۔ ہم اصلاً غلام ہیں کس کے؟ اللہ کے، ہمہ تن، اور ہر حال میں، ہر جگہ میں، ہر وقت اللہ کے ہم غلام ہیں۔ اور یہ غلامی ذات الہیہ کے سوا کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہ صرف اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہوا یہ کہ جب تک ہم اس بات پر اپنے ذہنوں کو آمادہ نہیں کریں گے، لا الہ الا اللہ، یہ ہے وہ بنیادی شے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت جو دی ہے، آخری دعوت تھی، اور اس سے پہلے انبیاء کی جو دعوت تھی، اس کا محور و مرکز یہی تھا
کہ لوگ اس زمانے میں بھی کیا تھے، ہر دور کے اندر ایک دوسرے کی غلامی میں تھے. کوئی خوف تھا، دہشت تھی، ڈر تھا، لالچ تھی، جو بھی تھا. یعنی کبھی کوئی نمرود آ رہا ہے، کبھی حامان آ رہا ہے، کبھی فرعون آ رہا ہے، کبھی قبائلی نظام آ رہے ہیں. یعنی جو حضور علیہ السلام کا عہد مبارکہ ہے، یہاں ایک پورا سسٹم تھا. یعنی ایک وہاں پیچھے اگر چلے جائیں تو ایک فرد آتا ہے فرعون، وہ ایک نظام بناتا ہے. اور جب حضور علیہ السلام کا عہد مبارکہ ہے، یہ پورا قبائلی سسٹم ایسا تھا کہ ان کے اندر ایک فرعونیت موجود تھی پورے سسٹم میں. پھر وہ جو لڑتے تھے تو پھر وہ کس سے لڑتے تھے؟ آپس میں. مثلا جیسا کہ آپ جانتے ہیں اوس و خزرج کی جنگ ہو رہی ہے تو دونوں ہم پلہ ہیں نا، ہم پلہ قبیلے ہیں. اب اپنی جگہ پر یہ بھی فرعون ہے اور اپنی جگہ یہ بھی فرعون ہے. کمزوروں کو یہ بھی دبا رہے ہیں اور کمزوروں کو یہ بھی دبا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو عرب کے قبائل ہیں ان کی بھی یہی حالت تھی. تو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سر بسجود کرنا اور کامل اطاعت کے لیے انسان کو آمادہ کرنا، یہ ہے نبوت کا کام، یہ ہے کار نبوت. نبی نے یہی کیا. نبیوں نے، رسولوں نے انسانوں کو اٹھا کر رب ذوالجلال احکم الحاکمین خالق السماوات والارض، جو حقیقی لائق ہے اس کے کہ اس کی عبادت کی جائے. بات سمجھ میں آ گئی آپ؟ جو اس لائق ہے اور کوئی اس لائق نہیں ہے. اب آ جائیے، میں نے یہاں پر آپ کو ایک توجہ دلائی ہے کہ آج کے اس دور میں بھی ہم جس طرح اسلامی عبادت کا اصل تصور ہے اس سے محروم ہیں. ہم نے عبادت کا معنی اب کیا سمجھا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، سال میں کچھ زکوٰۃ دے دی جائے، عبادت یہ بھی ہو جائے گی، اور اگر ممکن ہو سکے تو حج کر لیں، تو یہ ہماری عبادات کا چیپٹر مکمل ہو گیا ہے. یہ ہے ایک عمومی طور پر پاک و ہند کے اندر اس وقت یہی عبادت کا تصور موجود ہے. زیادہ ہم لمبا جغرافیہ نہ بھی طے کریں تو اتنا تو ہم جانتے ہیں. اس کے سلسلے میں مساجد کو قائم کر لیا جاتا ہے، پھر آپ کو ثواب بتائے جاتے ہیں کہ مسجد بنا لو، اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے. یعنی وہ ایک اصل میں ایک قید خانے میں ڈالنا چاہتے ہیں، ایک سسٹم میں ڈالنا چاہتے ہیں. جو لگا لفٹا سسٹم اب پچھلے 100 سال سے چلا آ رہا ہے اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، اور اسلام کو ایک رسم اور ایک رواج کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ ہماری شادیاں ہیں، ہماری خوشیاں ہیں، وہ سب ایک رسومات ہیں. اس کے اندر کوئی اسلامی تصور باقی نہیں رہا. عبادت کا تصور آہستہ آہستہ اس سے نکالا جا رہا ہے. یہاں تک کہ ہماری شادی جو ہے، اب شادی جو ہے وہ اسلام، میں اس کا پہلے یہاں معنی کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. عبادت کا اسلام کا اصل تصور یہ ہے کہ اپنے رب کی کامل مکمل اطاعت کرنا، کامل مکمل اطاعت کرنا، یہ ہے اسلام کا عبادت کا تصور. یعنی وہ ایسی اطاعت کرنا جو ایک غلام سے متصور ہے. غلام کیا ہے؟ غلام ہر وقت حاضر ہے. غلام کا نہ کوئی سونے کا ٹائم ہے، نہ جاگنے کا ٹائم ہے. غلام کا نہ کھانے کا ٹائم ہے، نہ پینے کا ٹائم ہے. غلام کی اپنی کوئی مرضی ہے. یہ ہے اصل غلامی. اب یہ غلامی صرف اور صرف اس خالق کائنات کے لیے، یہ اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، یہ اس کے احسانات ہیں کہ اس نے اوقات تقسیم کے اندر ہمیں ہمارے ساتھ انصاف کیا. یہ اس نے نمازیں ہمارے لیے یوں رکھی ہیں، روزے ہمارے لیے یوں رکھے. وہ کہے کہ پورا سال بھائی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ دن کے وقت ہی کھانا. کہہ سکتا ہے؟ کیوں؟ یہی اسی آیت سے دیکھ لیجئے، ہم یہی استدلال لیتے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین بچھونا اس کا ہے، تم چل ہی نہیں سکو گے. سانس اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ چاہے جیسا مرضی کرے. فرمایا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، ہم صرف بارش ہی تم سے روک لیں. لگ سمجھ جائے تمہیں،
صرف تم سے بارش کو روک لیا جائے، تمہارا حال کیا ہو جائے گا؟ یہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، 4 چیزیں بتائی ہیں صرف اس ایک آیت کے اندر، جبکہ قرآن بھرا پڑا ہوا ہے، مظاہر فطرت کو بیان کیا ہے کہ یعنی اگر تمہاری اپنی آنکھ کھل نہیں رہی، تمہاری بصیرت کام نہیں کر رہی، تمہارا عقل فہم ادراک ابھی کھلا نہیں ہے، گھٹن میں ہو، تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، یا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، آفاق پر تمہاری نظر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جگہ جگہ ہمیں کھول کھول کے بتایا ہے، آنکھیں کھولو۔ اب جو اس طاقت کا مالک ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا حق کے عبادت، وہ معبود ہے، لیکن اس نے اپنے کرم کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ایک ظالم بادشاہ کرتا ہے، نہیں، بلکہ اس نے کریمانہ انداز اپنایا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، جو اس نے کیا ہے وہ کریمانہ انداز۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا عبادت کا اصل معنی یہ ہے کہ اپنے رب کی کامل اطاعت کرنا، کس میں؟ مکمل زندگی میں، زندگی کے ہر لمحے میں، ہر لحظے میں، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر لین دین میں، ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت۔ یعنی اگر اس کو اور سادہ لفظوں میں کہوں کہ ہماری زندگی کی پہلی اور فرسٹ پرائرٹی جو ہوگی وہ اللہ ہے، اللہ ہماری زندگی میں نمبر 1 پہ ہوگا، یہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، وہ نمبر 1 پہ ہوگا، اللہ ہماری زندگیوں میں شامل ہے، عملاً شامل ہے، نظریاتی طور پر شامل ہے، عقیدے کے طور پر شامل ہے۔ ہم جب زندگی کا کسی لمحے بھی آغاز کریں گے، کسی جگہ پر بھی کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے مالک کی رضا کیا ہے۔ عبادت کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ کام کرنا کہ جو ذریعہ بنے اس کی ذات کے قرب کا، جو ذریعہ بنے اس کی ذات کی رضا کا، کہ اس میں وہ راضی ہو جائے۔ یہ عبادت کی معانی ہے کہ جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر پائیں، اور اس رضا کا بدلہ یہ ہوگا کہ وہ اس کا قرب حاصل ہوگا، اس کی قریبی۔ اور سب سے بڑی منزلت ایک عبد کے لیے، ایک بندے کے لیے، ایک انسان کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کا جو مقام ہے وہ قرب ربانی ہے، اللہ کا قرب ہے۔ اور اس قرب پر انبیاء کھڑے ہیں، رسول کھڑے ہیں، ملائکہ کھڑے ہیں، یعنی سب سے زیادہ اللہ کے جو قریب ہیں وہ کون ہیں؟ انبیاء، رسول ہیں، اور پھر اسی طرح فرشتے ہیں، یہ ہیں کھڑے جو موجود ہیں۔ اور یہ کیوں ہیں؟ یہ اس کے کرم سے ہے، ان کو اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ ان کو ہم نے چن لیا ہے، یعنی یہ بلا کسب ہیں، بغیر کسی محنت کے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ پروردگار عالم نے ان کو منتخب کر لیا ہے، ان کی سلیکشن ہوئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خود منتخب کر کے چن لیا ہے، اور اب یہ حریم ناز، بارگاہ ناز قدس کے اندر جلوہ گر ہے، ان کا مقام ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ قرب تو ہے، لیکن دارالعمل میں جب وہ آئے، اس دنیا میں جب تھے، تو پھر وہ کیسے تھے کہ منتخب ہیں، چنے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ میں اب آپ کو ایک تصور جو عموماً اس دور میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیچھے ہم دیکھتے ہیں تو شاید ہوگی کوئی تاریخ، لیکن ان ادوار میں یہ چیز آئی ہے، ایک پورا طبقہ ہے، ایک پورا گروہ ہے، ایک مسلک پیدا ہو گیا ہے کہ قرب اور معرفت، قرب معرفت خداوندی، جس کو معرفت حاصل ہو گئی، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، یعنی سربستہ راز ہیں، یہ ساری دنیا سربستہ رازوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے ایک پانی کے قطرے سے انسان کو وجود بخش دیا، تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک راز ہے اس کا۔ اور یہ جو ماں کے شکم کے اندر تصویر بناتا ہے، یہ ڈیزائن جو بناتا ہے،
وہ اپنے کرم سے بناتا ہے اور اپنی خاص قدرت سے بناتا ہے. اربوں انسان ہیں سارے، کوئی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتا. مماثلت ہو سکتی ہے لیکن 100% کوئی ایک جیسا ہو نہیں سکتا. اور تو اور چھوڑ دیجئے کہ ہاتھوں کی جو لکیریں ہیں وہ ایک دوسرے کو جدا کر دیتی ہیں. اور آج پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر گئی ہے اور یہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن بن گئی ہے، فنگر پرنٹس. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ سربستہ راز ہے اس کا. یہ کیسے کرتا ہے؟ اس کے پیچھے اس کی کیسی قدرت کار فرما ہے. وہ امر کن ہے کیا؟ وہ فیکون سے پہلے جب وہ کن کہتا ہے تو فیکون ہوتا کیسے ہے اور کن کیا ہے؟ یہ سربستہ راز ہے. اب ایک طبقہ کہتا ہے کہ جب وہ ان رازوں سے واقف ہوتا چلا جائے گا تو اس سے بندگی کا بوجھ ہٹتا جائے گا، وہ عبادت سے چھٹی ملتی جائے گی اسے. اور اس طرح کے ملنگ ننگ دڑنگ آپ کو بہت سارے ملیں گے. اب پہلے تک تو وہ ملنگ ننگ دڑنگ نظر آتے تھے، اب باقاعدہ وہ ایک اور طبقہ پیدا ان میں سے آ گیا ہے جو ماڈرن ہے. وہ خوبصورت لباس میں بھی ہے، فضولی وضع قطع میں بھی ہے، سب کچھ ہے، یعنی اور دعویٰ بھی کیا ہے؟ مسلمانی کا ہی ہے. لیکن وہ عبادت سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ کہ ہم اس کے سربستہ رازوں سے اب واقف ہو رہے ہیں. میں یہ آپ کو لطیفہ نہیں سنا رہا، یہ اس دور کا یہ بہت بڑے المیے پیدا ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا میں ایسے جہلا کی کمی نہیں ہے. معرفت کے مقام سب سے زیادہ جامع معرفت جو جانتا پیتا ہے وہ نبی ہے، وہ رسول ہے. اور نبیوں میں، رسولوں میں جو سب سے زیادہ معرفت خداوندی رکھتے ہیں وہ امام الانبیاء ہے. وہ حضور کی ذات ہے. امام الانبیاء سب سے زیادہ اللہ کی معرفت ہے، یعنی ایسی معرفت کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. وہ ان وادیوں سے ہو کے آئے، لامکان سے ہو کے آئے. وہ کیسے جس کے لیے خود کہا لنریہ من آیاتنا، یہ ہم جو آپ کو معراج کروا رہے ہیں کیا کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، ہم آپ کو اپنی آیات دکھانا چاہتے ہیں. سربستہ راز جس کے سامنے کھول کے رکھ دیے، لامقام اپنے پردوں سے ہٹا کر اپنے حریم ناز میں کھڑا کر دیا اور اپنے قرب میں لے آیا. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کے بعد بھی کیا ہے؟ یعنی سب کچھ عالم مشاہدہ میں پہنچ کر جلوے دیکھ کر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کی بارگاہ میں اپنا آپ پیش کر رہے ہیں، سربسجود ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کہ سب سے زیادہ آپ کا نام جو رکھا گیا محمد، وہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، اور احمد جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہے. ایک حضور خود ہیں کہ حضور کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی، کیونکہ اللہ جو کر رہا ہے، رب جو کر رہا ہے. تو حضور خود کیا ہے؟ احمد ہیں. حضور اللہ کی سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والے ہیں. اور اسی لیے قیامت والے دن آپ کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا. وہ حمد جو پرچم ہے وہ عبادات کے تاروں سے بنا ہوا ہے، وہ ان دھاگوں سے بنا ہوا ہے کہ جو حضور نے عبادت کی ہے اللہ کی بارگاہ. اور سرکار نے خود فرمایا ہے، یہ خود فرمایا ہے، مجھ سے زیادہ مخلوق میں اللہ کی حمد کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اور یہی عمل سرکار نے صحابہ کو دیا. جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے کہا، نماز عبادت ہے، ایک تصور ہے اس کا، ایک شکل ہے اس کی، اور عماد الدین ہے اس کی. لیکن ایک ذہن میں رکھیے اس نقطے کو کہ پورا دین کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی، ہمہ وجود کے ساتھ، ہمہ وقت، ہر حال میں.
ہر جگہ پر اطاعت سے بغیر نہیں. ہماری ہر کام کو عبادت تصور کیا جائے گا. وہ عبادت ہوگی کب؟ جب اللہ کے تقرب کے لیے، اس کے رضا کے لیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہماری شادیاں ہیں، خوشی غمیاں ہیں، یہ آہستہ 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 ہر شے جو نکل رہی ہے نا، وہ گویا کہ ہم اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں رسومات کے اندر. اگر نری رسم کے طور پر نماز پڑھی جائے تو یہ تو اس طرح کی عبادت ملتی جلتی اور بہت سی قومیں کرتی ہیں. اب یہاں آخری بات میں کہنے لگا ہوں. معرفت تو بڑا آخری درجہ ہے جو نبیوں کو حاصل ہوتا ہے. معرفت بہت آخری درجہ ہے. اولیاء کاملین کی رسائی ہوتی ہے. ہم عام لوگ ہیں، عام بندے ہیں. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم معرفت کی جستجو کریں، جد و جہد کریں تو کریں، بھلے سے کریں. رکاوٹ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کریں. تدبر کریں، تفکر کریں، قرآن پہ تدبر کریں، مخلوقات پہ تدبر کریں، مظاہر فطرت پہ تدبر کریں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. حالت قیام میں کرے، حالت رکوع میں کرے، لیٹ کر کرے. علی جنوبہم، لیٹ کر کرے. یتفکرون، تفکر کرے. یہ تفکر ہی معرفت کا ذریعہ بنے گا. تفکر کرنا، اپنی ذات پر تفکر کریں تاکہ آپ اپنے رب کا عرفان پائیں، اس کی معرفت پائیں، اس کی پہچان پائیں، علم حاصل ہو جائے، یعنی آپ کو معلوم ہو جائے. اور پھر یہ ایک پھر بڑا بلند مقام ہے. کلام مجید میں جگہ جگہ اس پر کے مضامین کھلتے ہیں. انما یخشی اللہ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ جو کہا نا کہ علماء جو ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ کیوں؟ یعنی جاننے والے. علماء سے مراد یہ برمنگم کے مولوی نہیں ہیں. ہاں، مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ جاننے والے، علم حاصل رکھنے والے، اور معرفت کا علم رکھنے والے، قرآن کا علم رکھنے والے، وہ لوگ ہیں. اس سے مراد وہ ہیں جاننے والے جو مظاہر فطرت کو جانتے ہیں، زمین و آسمان کو جانتے ہیں. یہ علم ہے سارے. علوم جاننے والے، سربستہ رازوں پر کھوج لگانے والے، ہاں وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ان کو اصل خبر ہے. اب یہ مقام جو ہے نبیوں اور ولیوں کا مقام ہے، صحیح صدیقوں کا مقام ہے، اور پھر ایک مقام پر جا کر شہیدوں کو حاصل ہو جاتا ہے. شہید اس مقام سے یعنی وہ مشاہدے پہ آ جاتا ہے نا. جیسے ہی وہ شہادت کی منزل پر فائز ہوتا ہے تو مقام مشاہدہ پر آ جاتا ہے، وہ ایک لمحے میں آ جاتا ہے. یہ ان کو حاصل. اب ہم ہیں عام لوگ. یہاں ایک آج کے اس درس کی آخری بات سمجھ لیجیے. والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ آیا آمنوا، یہ اس میں ہم اب سب داخل ہو رہے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ جو عبادت ہے اگر ہم اشد حبا للہ کے ساتھ کر لیں، اللہ کی بے پناہ محبت کے ساتھ کریں، یعنی محض مجبوری نہ کریں، رسم کے ساتھ نہ کریں. یعنی 4-6 لڑکے اکٹھے ہو گئے ہیں، ان میں 2 نمازی ہیں اور 3 بے نماز ہیں. تو اب جنہوں نے نمازی ہیں وہ کہتے ہیں نماز پڑھ دو، باقیوں نے کہا چلو یہ بھی پڑھ رہے ہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں. اب یہ نماز تو انہوں نے بھی پڑھ لی، یا بیگم نے گھر سے نکال دیا جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، اتنی عمر ہوگی ہے نماز نہیں پڑھتے. یہ بچوں کو کہنا، بوڑھوں کو کہنا، جوانوں کو کہنا، اور بادلے ناخواستہ آ جانا اور دیکھا دیکھی میں آ کر عبادت پہ کھڑے ہو جانا، یہ اور معنی ہے. اور اپنے رب کو محبت سے سجدہ کرنا اور معنی ہے. محبت کا سجدہ کوئی اور درجہ رکھتا ہے، وہ یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. کم از کم اس درجے میں تو آ جاؤ. اور پھر دیکھو کہ نماز کی لذت، سجدے کی لذت. پھر آپ کو مسئلے نہیں بتانے پڑیں گے، میں اشارہ کر بتا رہا ہوں. پھر زیادہ مسئلے نہیں بتانے پڑیں گے آپ کو، نہ پچھلوں کو نہ اگلوں کو. نہ پچھلے تنگ پڑیں گے نہ اگلے تنگ پڑیں گے. نہ اگلوں کو جلدی ہوگی نہ پچھلوں کو جلدی ہوگی. پھر تو وہ کہیں گے ساری رات گزر گئی اور ایک ہی سجدہ تھا.
ایک ہی سجدے میں راتیں گزر جاتی ہیں، وہ پڑھتے رہتے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ملکہ فردوس بری شہزادی کونین سیدہ زہرا حالت سجدہ میں ہوتی ہیں، رات گزر جاتی ہے، بلال اذان دیتا ہے اور بی بی کہتی ہے کہ پروردگار کتنی چھوٹی رات بنائی ہے، پھر ان کو نمازوں میں لذت آتی ہے، وہ سبحان ربی الاعلیٰ ایک دفعہ کہتے ہیں، پھر اسی کیف میں ہوتے ہیں، پھر ان کا دل بنتا ہے، پھر دوبارہ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں، زندگی تمام ہو جاتی ہے زندگی کی۔ اور یہ مقام قرب ہے، جس کو عبادت میں لذت آنا شروع ہو جائے، یعنی اس کا ایک درجہ میں نے بتایا محبت اور معرفت۔ حضرت سیدہ بی بی پاک جو ہے نا، یہ رسول اللہ کی رفت جگر ہے۔ میں تھوڑا سے دو لفظ بولوں گا، آج آپ کا یوم وصال ہے، بی بی پاک آج کا دن تھا آپ کے وصال کا، رسول اللہ کی لفت جگر ہے نا، امام الانبیاء کی شہزادی ہیں، جو جامع معرفت حضور نے ان کو خود پلایا ہوگا، اپنی بیٹی کو، اپنی لفت جگر، اپنی شہزادی کو، اپنی صاحبزادی کو سرکار نے بحیثیت نبی، بحیثیت رسول اور بحیثیت باپ، تینوں جہتوں سے، نبی اور رسول کی جہت سے اور باپ ہونے کی جہت سے، جو معرفت خداوندی کا جام سیدہ زہرا نے پیا ہے، اور مخلوق میں امت محمدی کے اندر کوئی اور دوسرا شامل نہیں ہے، اس میں کوئی شریکہ ہی نہیں ہے کسی کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدہ زہرا کا مقام حقیقی صرف رسول اللہ خود جانتے ہیں یا جبریل امین جانتا ہے، کہ اللہ کے قرب میں، بارگاہ خداوندی میں سیدہ زہرا کا مقام بعد الانبیاء درجہ کیا بنتا ہے، اس حقیقت اور اس راز سے رسول اللہ اور جبریل امین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا جو سرکار نے عمل فرمایا کہ ان کے لیے حضور کھڑے ہو گئے، وہ تشریف لائیں اور امام الانبیاء کھڑے ہو گئے، اجلسہا فی مجلسہ، وہاں بٹھایا جہاں خود بیٹھے تھے، اپنی مسند پر بٹھایا، آگے بڑھے، دست بوسی کی، بھائی صاحب پیشانی کو چوما، اور جو درجات بیان فرمائے، فرمایا کہ جو فاطمہ کو راضی رکھے گا وہ مجھے راضی رکھے گا، جو فاطمہ کو اعزا دے گا وہ مجھے اعزا دے گا، جس کی رضا کو اپنی رضا، جس کی اعزا کو اپنی اعزا کہا، اور پھر یہ فرمایا کہ فاطمہ کے بچوں کو فرمایا ہذان ابنا یا، یہ میرے بیٹی کے بھی بچے ہیں اور میرے بھی بچے ہیں۔ درجنوں احادیث مبارکہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مناقب شان، ان کی اولاد میں، یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے فرشتہ اتارا، اور وہ فرشتہ میرے پاس آیا اور آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اس سے پہلے میں کبھی زمین پر آیا ہی نہیں، پہلی مرتبہ زمین پر آ رہا ہوں، اور رب ذوالجلال نے بھیجا ہے، یہ مجزہ دے کر بھیجا ہے، کیا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے، آپ کی جو شہزادی ہے فاطمہ زہرا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے یہ رتبہ طے کر دیا گیا ہے کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردارہ ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کے اندر جتنی عورتیں جائیں گی ان کی سیادت کا صحرا زہرا کے سروں پہ ہے، اور جو اس کے بچے ہیں حسن اور حسین، ان کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، وہ جو دونوں ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ مقام جو مل رہا ہے نا، یہ یاد رکھ لیجئے، محبت اور معرفت، اور معرفت کی وہ مقام ہے جہاں اس سے پرے نبوت شروع ہو جاتی ہے، اس سے پرے رسالت شروع ہو جاتی ہے، نبوت شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدہ زہرا اس مقام پر ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا و دعا ہے
جل جلالہ پاک بی بی کے صدقے ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کو